پیپسی، کوکا کولا، KFC، یہ وہ چند عالمی برانڈز ہیں جن کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر مسلم دنیا میں۔ لیکن کیوں؟ اس بائیکاٹ کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ How effective are these boycotts? کیا ان کمپنیوں سے خریداری سے انکار کرنا واقعی فلسطین میں ایک بچے کی جان بچا سکتا ہے؟ I literally cry every day. اور کیا اس سے اسرائیل پر کوئی معنی خیز اثر پڑتا ہے؟ Give us the tools faster and we'll finish the job faster. یہ تحریک حال ہی میں شروع نہیں ہوئی۔ آج جو بائیکاٹس ہم دیکھتے ہیں ان کی جڑیں عالمی کارکنیت میں بہت گہری ہیں، جو نیلسن منڈیلا تک جاتی ہیں، جنہوں نے جنوبی افریقہ میں اپارتھائڈ کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی اور انصاف کی عالمی علامت بن گئے۔ Of racism, the human rights of all our citizens. منڈیلا نے ایک بار کہا تھا، صرف اس لیے کہ کسی کو امریکہ کا دشمن سمجھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ Ladies and gentlemen, Nelson Mandela. One of the mistakes is to think that their enemies should be our enemies. انہوں نے کھل کر فلسطین کے آزادی کے حق کی حمایت کی اور ان کی جدوجہد کو جنوبی افریقہ کے ظلم کے خلاف لڑائی سے تشبیہ دی۔ Territories should be returned to the Arabs. They are fighting for the right of self-determination. منڈیلا سے متاثر ہو کر جنوبی افریقہ نے ورلڈ کانفرنس اگینسٹ ریسزم کی میزبانی کی تاکہ قوموں کو ناانصافی کے خلاف متحد کیا جا سکے۔ We condemn all forms of racism. بشمول اسرائیل کے فلسطین پر قبضے کے۔ تاہم اسرائیل اور امریکہ نے اس ایونٹ کا بائیکاٹ کیا، جسے 9/11 حملوں کی وجہ سے مختصر کر دیا گیا۔ پھر بھی منڈیلا کی میراث نے عمر برغوثی کو متاثر کیا، Omar Barghouti. جنہوں نے 2005 میں BDS تحریک کا آغاز کیا، بائیکاٹ، ڈائیوسٹمنٹ اور سینکشنز، تاکہ ان کمپنیوں پر دباؤ ڈالا جا سکے جو اسرائیل کے قبضے کی حمایت کرتی ہیں۔ In campaigns such as BDS. Jewish support for BDS. لفظ بائیکاٹ خود ایک پرامن مزاحمت کی حکمت عملی سے آیا ہے، جو 150 سال پہلے ایک برطانوی لینڈ ایجنٹ چارلس بائیکاٹ کے خلاف استعمال ہوئی۔ ورکرز نے اس کی خدمت یا فروخت سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں وہ وہاں سے چلا گیا۔ I asked you why you came to my house and told my servants to leave. So long as you go on demanding high rents and throwing people off their farms when they can't pay them, no man or woman will work for you. یہ غیر تشدد والا طریقہ بعد میں مشہور ہوا مہاتما گاندھی کے ذریعے بھارت کی آزادی کی جدوجہد کے دوران، جب انہوں نے بھارتیوں کو برطانوی مصنوعات اور اداروں کا بائیکاٹ کرنے کی ترغیب دی۔ Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom. Do or die.